الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک تمامی احباب الصلاۃ والسلام پھول اچھا کر دے اے اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. عزت احترام محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و صلوات کے بعد ذی قدر ذی احترام ذی احتشام وارثان محراب و منبر حضرات علماء کرام، بالخصوص برادر معظم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج میں تسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے جلوس میں اللہ کے پاک گھر میں موجود ہیں. دعا فرمائیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھے شدت سے احساس ہے اس بات کا کہ آپ ماشاءاللہ صبح سے اب تک نعرے لگاتے ہوئے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. اہلیان ڈوڈی پھپھرا ویسے بھی بہت زیادہ محبت اور عقیدت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کریم آپ تمام احباب کو سلامت رکھے. احباب گرامی قدر، میں مختصر سے وقت میں چند باتیں
اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو حق بیان کرنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیاں گزر گئیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے، لیکن اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی مسلمانوں کے اس جذبہ عقیدت و محبت کو دیکھ کر ماہ ربیع الاول کے آتے ہی، ماہ میلاد کے آتے ہی ماحول کی شگفتگی دیکھ کر محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کل ہی ہو کے گزرا ہو۔ بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری دنیا سے حکم الہی کے مطابق اگرچہ پردہ فرما گئے، لیکن آج بھی آپ اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں چاہتے ہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لامکاں تک ہے، گیسو کھولے تھے یار نے کہاں، خوشبو کہاں تک ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان۔ میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے، لیکن یہاں پر بھی خوشبوؤں سے ان فضاؤں کا معطر ہونا یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے موجود ہیں۔ احباب گرامی قدر، ماہ ربیع الاول کے آتے ہی طرح طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا عام ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان کئی دوست ایسی بولیوں کو سن کر پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے تم جھنڈیاں لگاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، لائٹیں لگاتے ہو، جھنڈے اٹھا کر گلی گلی پھرتے ہو، اس کا ثبوت کہاں پر ہے؟ میں کہتا ہوں دلائل کی کمی کوئی نہیں، ہمارے علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کبھی شمع کی بات ہوئی ہو اور پروانے نے دلیل مانگی ہو؟ کبھی بات پھول کی چلے اور بلبل کہے کہ مجھے دلیل چاہیے؟ اور بھائی شمع کی بات ہو، پروانہ دلیلیں نہیں مانگتا، بات پھول کی آئے بلبل دلیلیں نہیں مانگتی، اسی طرح بات ذکر نبی کی آئے امتی دلیلیں نہیں مانگتا، بغیر دلیلوں کے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ ہم تو کہتے ہیں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ جس جس کا سہارا حضور کی ذات ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ احباب گرامی قدر، لکھے ہوئے کی کمی کوئی نہیں،
ہم دلائل بھی دیں گے، لیکن شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں حضور کا ذکر پاک سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ مومن ایمان والا وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ محبوب کی ذات کا تذکرہ چھڑے اور مجھے اپنے محبوب کی بات سننے کو ملے۔ اور ہم ذکر کرتے ہیں اس لیے مضطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، مضطرب سے کہو کہ ذرا چھیڑے اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ ہم تو قلبی سکون کے لیے، روح کی تسکین کے لیے اپنے آقا و مولا کا ذکر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ذکر ہر کسی نے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے ہر کسی کا۔ وہ پنجابی شاعر ہے، وہ ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں۔ جس کے سینے کی ٹھنڈ حضور کی ذات ہے، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اس کا اپنا انداز اور کسی صاحب نظر کا اپنا انداز۔ وہ کہتا ہے ککھ سواد نہ مشری اندر۔ کسی نے کہا کہ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور کسی نے کہا ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا وی میں چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ انور مسعود صاحب اردو شاعر ہیں، مزاحیہ کلام زیادہ لکھتے ہیں، پڑھے لکھے دوست جانتے ہیں، لیکن جب انہوں نے نعت لکھی تو کمال کر دیا۔ کہتے ہیں ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ احباب گرامی قدر، ذکر تو چلتا رہے، بندے کا جی چاہتا ہے میں سنتا رہوں سنتا رہوں۔ اور محمد علی ظہوری نے تو قلم توڑ دیا، کہتے ہیں او دیاں صفتاں دا تے نعت خوان وی قرآن۔ ہم نے کیا ذکر کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام کی صفات کا ذکر تو خود اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ بہرحال احباب گرامی قدر، ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کبھی آپ بھی کسی کو دعوت خیر دے دیا کریں اور اس سے پوچھا کریں بتاؤ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں منایا کرو۔ اس سے پوچھو دو ہی باتیں ہیں میرے بھائی، یا تو آمنہ کے لال کو اللہ کا فضل نہیں مانتا، یا تو حضور کی ذات کو اللہ کی رحمت نہیں مانتا۔ اگر نہیں مانتا تو اپنی قسمت پہ رو، اپنے عقیدے پہ رو، تجھے محروم کر دیا گیا ہے۔ اگر حضور کو اللہ کا فضل مانتا ہے، اور یقیناً حضور کی ذات اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اگر یہ دونوں چیزیں مانتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں منایا کرو۔ یہ تو آپ سنتے ہوں گے، سنتے رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے جی خوشیاں منا لو، لیکن یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہو؟ میں اگر ایک جملے میں اسے سمیٹوں
تو یوں کہہ لیں خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے کسی سے فتویٰ نہیں لینا پڑتا، دل کی مسرت اور دل کی خوشی کا اظہار خود بخود ہو جاتا ہے، عشق اور پیار اپنے راستے خود بنا لیتا ہے۔ یہ تو تیرے لیے محبت کی بات ہے، جتنی تیرے دل کو خوشی ہوگی تو اس قدر ہی اپنی خوشی کا اظہار کرے گا۔ یہ اظہار کرنے کے لیے تو جو چاہے کرے، جس چیز کی شریعت نے منع نہیں کیا، شریعت نے جس چیز سے روکا نہیں ہے، جس چیز کو شریعت نے حرام نہیں کیا، ان کو چھوڑ کر جس طرح تو چاہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ملنے کی خوشی میں جس طرح چاہے تو اظہار کر سکتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ نے آگے اسلوب بھی بتا دیا، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے یہ خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ خرچے کرنا، یہ لنگر پکانا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کر کے رکھتے۔ اچھا، جب انہیں قرآن سے اس بات کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں حدیث مبارکہ کی طرف آتا ہوں، ان سے ذرا پوچھیں کیا حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد نہیں منایا؟ توجہ ہے، حضور علیہ السلام ہر سوموار کو پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت، اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا ہے، میں اس کی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر جو سوال سب سے زیادہ ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا کے ذریعے پریشان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تم بھی روزہ رکھ لو، حضور نے روزہ رکھ کر میلاد منایا، تم بھی روزہ رکھ کر میلاد منا لو۔ یہ کیا جو جلوس تم نکالتے ہو اس کا ثبوت کہاں پر ہے؟ ان جھنڈوں کا، ان سارے جلسے جلوسوں کا ثبوت کہاں پر ہے؟ میں نے کہا بھئی تو یہ بات نہ کر کہ تم روزہ رکھو اور یہ نہ کرو، اس طرح کہہ کہ یہ سارا کچھ بھی کر لو ساتھ روزہ بھی رکھ لو، یا اس کو یوں جواب دیں او بھئی تو یہ کیوں کہتا ہے کہ جب روزہ رکھو یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہو؟ اسے کہو اس طرح ہم کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق روزہ بھی رکھیں گے اور جب خوشیاں منانے کا وقت آئے گا جلوس بھی نکال لیں گے۔ اچھا، کہے گا پھر تمہیں جلوس کا ثبوت تو دینا ہے، تو کہو اگر تم نے حدیثیں پڑھی ہوتی کسی صاحب نظر کے پاس، کسی عاشق رسول کے پاس، تو تمہیں ثبوت نظر آ جاتا۔ سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے نماز پڑھائی اور عموماً معمول تھا کہ آپ فرض نماز پڑھانے کے بعد بقیہ نماز اپنے گھر پہ ادا فرماتے۔ کریم آقا علیہ السلام کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، واپس آئے، دیکھا مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام جلسہ کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا جلسہ کرنا، آج جو صحابہ کرام کے نوکر ہیں وہ صحابہ کی سنت کو اپنائیں گے، اور وہ سنت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ بتاؤ مسجد میں کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ اہلیان ڈڈی پھپھرا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ بھی باہر سے آئے، آ کر آپ سے پوچھے او بھائی یہاں پر مل کر آج کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو بتاؤ جواب کیا ہوگا؟ بتاؤ۔ اور بھائی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی آدمی اس سے بھی پوچھے گا
کہ آج مسجد میں مل کر کیوں بیٹھے تھے، تو وہ کہے گا کہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر ہم پر جو کرم کیا ہے ہم اس کرم کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو مسجد میں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جلسنا نحن نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ اللہ کے نبی ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے اس پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور اللہ نے محبوبہ آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس احسان کا شکر ادا کر رہے۔ احباب گرامی قدر، حدیث پاک یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ اس بات پر کیا تم اللہ کی قسم دے سکتے ہو؟ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ بتاؤ مسجد میں جانے کا مقصد کیا تھا، آپ سے اگر کوئی قسم لے تو مجھے یقین ہے ہر بندہ کہے گا یار ہم تو اپنے سرکار کا جلوس منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، حضور کے آنے کی خوشی میں جلوس نکال رہے ہیں۔ صحابہ تو من کے سچے تھے، حضور علیہ السلام سے دین سیکھا تھا۔ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں ہم مسجد میں اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، تو سنو اور اپنی قسمتوں پہ رشک کرو، اپنے بختوں پہ ناز کرو۔ صحابہ نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری سچائی میں شک کوئی نہیں۔ کیا فرمایا؟ مجھے تمہاری سچائی میں فرمایا مجھے تمہاری سچائی میں شک نہیں، ہم اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کرام کے سچا ہونے میں آج ہمیں بھی کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ہماری سرکار کو کوئی شک نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا پھر میں نے قسم اس لیے لی، اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرانی، جبریل نے مجھے آ کر یہ خبر دی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے اللہ کے نبی آپ کے غلام مسجد میں بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں اس کام کی وجہ سے رب ذوالجلال فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام، الاسلام۔ احباب گرامی، سنت بھی یہی ہے کہ جس قدر لوگ آسانی سے سن سکیں اتنی دیر ہی گفتگو کی جائے۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو تھوڑی اور آگے چلے تو پھر ذرا آپ اپنی محبت کا اظہار کریں اور تھوڑا سننے کے ماحول میں آئیں۔ نعرہ تکبیر، زبان سے بھی اللہ اکبر کہیں، ہاتھ بھی اٹھائیں تاکہ یہ ہاتھ گواہ بن جائیں کہ ہم اللہ کی کبریائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھائیں تاکہ پتہ چلے ہم صرف نعرہ تکبیر پر رک جانے والے نہیں، ہم نعرہ رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ اچھا، صحابہ کرام سے جلوس کا ثبوت مل گیا، جلسے کا ثبوت مل گیا، پھر کہیں گے جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ احباب گرامی قدر، امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ نے جبریل کو بلایا
जिब्रील अमीन जी रब्बे जलील फरमाया जाओ एक झंडा मशरिक में लगाओ, एक झंडा मगरिब में लगाओ, एक झंडा काबातुल्लाह की छत पर लगाओ और तीनों झंडे लगाकर दुनिया वालों को बताओ आज हमारा महबूब आ रहा है। मौला ने कहा जिब्रील काबे पे लगा झंडे, मौला ने कहा जिब्रील काबे पे लगा झंडे, महबूब की आमद है दुनिया को बताना है। अहबाब गिरामी कदर, बड़ा अजीब सवाल किया जाता है, ओ भाई इतना खर्चा जो करते हो किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब की मदद कर दो। और मैं कहता हूँ गरीब की मदद भी करेंगे, हम सरकार का मीलाद भी मनाएंगे। वो दोनों चीज़ों को आपस में टकराते क्यों हो? और दुनिया ने देखा, अभी सैलाब आया पाकिस्तान के अंदर, जो नारा रिसालत लगाने वाले हैं, जो मीलाद मनाने वाले हैं, सबसे ज्यादा गरीबों की मदद इन्हों ने की जिन्होंने आज सरकार का मीलाद भी मनाया है। वो ये बातें मुतजाद नहीं, सिर्फ मीलाद रोकने के लिए ये ऐसी बातें बताई जाती हैं, हमारे सादालू दोस्त उसके अंदर आ जाते हैं। अहबाब गिरामी कदर, फिर कहते हैं दो ईदें हैं इस्लाम में, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? और कभी आपने ये इतराज सुना है? भाई इस्लाम में तो दो ईदें हैं, ये तीसरी ईद कहाँ से तुम ले आए? एक ईद उल फितर है, एक ईद उल अजहा है, ये तीसरी ईद तुमने कहाँ से निकाल ली? और मेरे भाई इस्लाम में सिर्फ दो ईदें नहीं, आ तुझे बताएं इस्लाम में कितनी ईदें हैं। नहीं थोड़ा जनार रलसो ते बात चल सा। कुरान पढ़ो, कुरान सूरह मायदा में हजरत ईसा ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए अल्लाह आसमान से हम पर दस्तरखान उतार। मौला अगर तू ये करम करेगा तो फिर फरमाया ताकूनो लाना ईदन ले अव्वलना व आखिरना, फरमाया मौला करम फरमा, आसमान से दस्तरखान नाजल फरमा ताकि ये दिन पहले वालों के लिए भी ईद बन जाए, बाद वालों के लिए भी ईद बन जाए। और पूछो जरा उनसे कुरान में इस ईद का जिक्र है या नहीं? ईद का माना होता है खुशी का दिन। अहबाब गिरामी कदर, अगर आसमान से दस्तरखान उतरे वो उस दिन को ईद बना ले, बताओ जिस दिन आमना के लाल इस दुनिया में आए हम उस दिन को ईद क्यों ना मनाएं? अच्छा, हदीस पाक में जो मेरे भाई मस्जिद में बैठकर अब भी आपस में बातें कर रहे हैं, बच्चों की बात नहीं बड़ों की बात है, मस्जिद का तकद्दुस है। एक तो मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करूंगा कि जब भी अल्लाह के घर में आएँ अपने सर को ढांप कर आया करें। ये टोपी पहनना, ये कपड़ा सर पे रखना, ये मौलवियों पे फ़र्ज़ नहीं है, ये मुसलमानों की, हुजूर के ग़ुलामों की सुन्नत, हुजूर की सुन्नत है। इसलिए हम सारे हुजूर को मानने वाले हैं, मेहरबानी किया करें। ये कल्चर आजकल जा रहा है, पहला दौर था नंगे सर कोई मर्द निकलता तो बाबे उसे टोका करते थे कि तुझे हया शर्म नहीं आती, तूने सर नंगा रखा हुआ है। आजकल तो ज़माना बदल गया, हम तो सर नंगे क्या, औरतें भी सर नंगा करके कहीं फिरने लगी, लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात नहीं। लेकिन जब मस्जिद में आए तो ज़रूर अपने सर पे कोई ना कोई टोपी कपड़ा रखा करें। इसलिए बंदा किसी बड़े आदमी के पास जाए मिलने तो पहले तैयारी करता है। और मेरे भाइयों, जिसके घर में मैं और तुम बैठे हैं ये बादशाहों के भी बादशाह का घर है, ये मालिकुल मुल्क का घर है। मैं किसी एक फर्द को नहीं कह रहा, माजरत कोई बंदा महसूस भी ना करे, लेकिन ये दर्द दिल है
ضرور اس کا احتیاط خیال رکھا کریں۔ اور جو آپس میں چمگوئیاں کر رہے ہیں، مسجد کے اندر ہنسنا، مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا قبر میں اندھیرے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے آپ سارا کچھ چھوڑ کر جس مقصد کے لیے آئے ہیں کوشش کریں وہ پورا ہو جائے۔ احباب گرامی قدر، کہتے ہیں عیدیں تو دو ہیں، یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ اور میرے بھائی، جمعے کا دن اس بندے سے پوچھ عید کا دن ہے یا نہیں ہے، وہ تجھے بتائے گا کہ جمعے کا دن حضور علیہ السلام نے فرمایا یوم الجمعہ یوم العید، جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ احباب گرامی قدر، اس لیے جمعے کا دن بھی عید ہو، جس کے صدقے میں ہمیں جمعہ ملا، جب اس کا دن آئے تو وہ بڑی عید کیوں نہ ہو۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، اور تم ایک عید کی بات کرتے ہو۔ ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں اے ربیع الاول، تیرے اوپر ہزاروں عیدیں بھی قربان۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، آپ صبح سے نکلے، اب زور کا وقت ہو گیا، آپ نے نعرے بھی لگائے حضور کی محبت میں، میلاد منایا، کوئی بندہ پوچھے تم یہاں سے جاؤ اور بھئی تمہیں فائدہ کیا ملا، اور صرف لنگر کا فائدہ ملا؟ اور نہیں میرے بھائی، میلاد مصطفیٰ منانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور ذرا پوچھ ابو لہب سے، اور پکا کافر، اور اس کا کفر اتنا زیادہ کہ اس کی مذمت میں رب نے قرآن کی پوری سورت نازل کی، لیکن ابو لہب جیسا سخت کافر بھی بخاری میں موجود ہے، کوئی سی عام کتاب میں نہیں۔ مرنے کے بعد حضرت عباس فرماتے ہیں خواب میں نظر آیا، میں نے پوچھا بتا کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے؟ کہنے لگا بڑے عذاب میں ہوں، بڑا سخت عذاب ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، نبی کی ولادت کا دن آتا ہے، تو وہ انگلی جس انگلی کو اٹھا کر میں نے اپنے بھتیجے کے آنے کی خوشی میں خبر سنانے والی لونڈی کو آزاد کیا تھا، پیر کے دن اللہ مجھے اس انگلی سے پانی پلاتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اگر ابو لہب کو پانی ملے حضور کے اور نبی سمجھ کر اس نے خوشی نہیں منائی، اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، خبر سنانے والی کو آزاد کیا۔ اس پر تبصرہ میں نہیں کرتا، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ابو لہب بھی اس سے محروم نہیں رہا کافر ہونے کے باوجود، تو جب ایک عام مسلمان حضور علیہ السلام کا امتی، نبی کی عظمت کے گن گانے والا، حضور کی محبت اپنے سینے میں رکھنے والا، جب حضور کا میلاد منائے گا اللہ اس پہ کتنا کرم فرمائے گا۔ اس لیے احباب گرامی قدر، اس کا فائدہ تو دنیا اور آخرت میں ملے گا، یقیناً ملے گا، لیکن میری اتنی گزارش ضرور ہے، ہم نے آج اتوار ہے، آج اتوار ہے، ہم نے جلوس تو نکال لیا، لیکن پتہ چلے گا کل سوموار کے دن روزہ کون کون رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کی سنت تو یہ ہے
ہر پیر کے دن آپ روزہ رکھتے، اگرچہ یہ روزہ واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن سنت تو ہے آمنہ کے لال کی، جن کی محبت میں آج آپ نے سارا کچھ چھوڑا۔ اگر ان کی محبت میں ایک اس سنت کو بھی زندہ کر لو اور اس طرح حضور کا میلاد منا لو، کسی بندے کو اعتراض کرنے کی جرت نہ ہو۔ آج لوگ اس لیے یہ جو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ یہ جو اعتراض آتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے آدھے مجرم ہم خود بھی ہیں۔ وجہ کیا؟ ہم جھنڈیاں پوری رات لگائیں گے لیکن فجر کی نماز شاید ہی کوئی قسمت سے پڑھے۔ میرے بھائی، نماز فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا۔ ہمیں نماز میں سرور کیوں نہیں آتا؟ ہم نماز اہتمام سے کیوں نہیں پڑھتے؟ اور میرے بھائیوں، یہ سارا کچھ جائز ہے۔ جس نے جس انداز میں حضور کی ولادت کی خوشی منائی محروم نہیں رہے گا، لیکن خدا را اگر راضی کرنا چاہتے ہو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلو، حضور علیہ السلام کی سنت کو اپناؤ۔ اور حضور نے فرمایا، جو آدمی میری اس سنت کو زندہ کرے، جب سنتوں کو پامال کیا جائے گا، اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے بھائی، شہید کا مقام مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ شہید کا مقام و مرتبہ سب سے بلند انبیاء کرام کے بعد، صدیقین کے بعد شہداء کا مقام ہے۔ شہید کے مقام اور مرتبے پر اگر فائز ہونا چاہتے ہو تمہیں ایک شہید نہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ حضور علیہ السلام کی کسی ایک سنت کو زندہ کر لو۔ احباب گرامی قدر، میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کا، آپ کے میلاد ہونے کا مقصد یہی تھا کہ اس بھولی بھٹکی قوم کو اللہ کے حضور حاضر کر دیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی کسی بھی صورت میں آ سکتا، لیکن کیا شر ختم ہو گیا؟ کیا برائی ختم ہو گئی؟ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ پہلے برائی ہوتی تھی، اللہ نبی بھیجتا تھا، اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ رب ذوالجلال نے یہ کام اپنے محبوب کی امت کے ذمہ لگا دیا۔ یہ میری بھی ذمہ داری، یہ تیری بھی ذمہ داری۔ جس کو حضور علیہ السلام کے امتی ہونے پر ناز ہے، ان سب کی یہ ذمہ داری۔ اور ہم کو ناز ہے یا نہیں؟ جس کو حضور کا امتی ہونے پہ ناز ہے، ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ہم سب کو امتی ہونے پر ناز ہے، تو یہ امتی کا فرض ہے کہ وہ کام جو نبی اللہ کے انبیاء کیا کرتے تھے، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم نیکی کا حکم بھی دیں، ہم برائی سے منع بھی کریں۔ جب ہم اس فریضے کو ادا کریں گے تو اللہ کریم کرم فرمائے گا، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے گا۔ احباب گرامی قدر، یہی حاصل دین ہے۔ اس لیے خدا را اس طرف آئیے، ہم جلوس بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، لیکن یہ جو کمی ہے اس کو اگر دور کر لیں تو اللہ جانتا ہے آپ جیسا کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ یہ عمل والی کمزوری، اس کو ختم کریں۔ عقیدہ ہمارا سچا ہے لیکن عمل بھی ہمارا پکا ہونا چاہیے۔ جب عقیدہ بھی سچا ہو، عمل بھی پکا ہو، دنیا و آخرت میں پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔
دعا ہے مالک کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی اس خوشی میں اللہ کریم ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔